بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان سب میں سب سے قیمتی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ یہ وقت ایک ایسی دولت ہے جو اگر ہاتھ سے چلی جائے تو اس کا ایک سیکنڈ بھی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ الوقت ہی الحیات، یہی اصل زندگی ہے۔ الوقت ہی الدولہ، یہی اصل سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی بھی دولت انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، محنت کر کے دوبارہ کما سکتا ہے۔ بنجر زمین ہو، محنت کر کے سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے۔ عمارت بوسیدہ ہو جائے، محنت کر کے دوبارہ اس کو فلک بوس بنا سکتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب اس کے پاس وقت کی نعمت ہو۔ لیکن زندگی کا ایک لمحہ جو ہاتھ سے نکل گیا، وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر لے اور سب کو فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، جتنی نعمتیں ما فی السماوات والارض اس کے پاس ہیں سب دے دے کہ ایک لمحہ مجھے دوبارہ مل جائے، یہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن آدم انک ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک۔ اے ابن آدم، تیری حیثیت یہ ہے کہ تو چند دنوں کا مجموعہ ہے، ایک دن گزر گیا تیرا بعض حصہ گزر گیا، دن گزرتے جا رہے ہیں، تیرے حصے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی مثال جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ایک برف کے ٹیلے کی مانند ہے جو کڑکڑاتی دھوپ کے نیچے پڑا ہو، بہت تیزی سے وہ برف پگھل جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بہت تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا، والعصر، وقت کی قسم کھا کر اللہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے کے اندر ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی خسارہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اصل پونجی بھی ضائع ہو جائے۔ نفع کا نقصان نہیں ہے، اصل پونجی جو ضائع ہو جائے وہ ہے خسارہ۔ وہ انسان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی اصل پونجی جو وقت کی پونجی تھی، یہ ایسے ضائع کر رہا ہے اور اپنے کو خسارے میں ڈال رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کی ہر وقت فکر اپنے ایمان کو بڑھیا بنانے میں ہو، اچھے اعمال کو کرنے میں ہو، ایک دوسرے کو وہ حق بات کہنے کی تلقین کرتے ہوں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں۔ تو یہ اللہ نے وقت کے ضیاع کو، زندگی کے نقصان کو خسارے سے تعبیر کیا، خسارے سے تعبیر کیا۔
امام راضی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم مدینہ منورہ کی گلی میں ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، جو یہ آواز لگا رہا تھا، تو چلا کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں میری تو پونجی ضائع ہو رہی ہے، میں تو خسارے میں آ رہا ہوں، میرا مال خرید لو۔ اس کی برف پگھل رہی ہے تو وہ خسارے میں اپنے کو سمجھ رہا تھا۔ تو یہی انسان کی زندگی کا خسارہ ہے کہ زندگی کی برف اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ پگھل رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ انسان اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک طرف تو یہ ہماری شریعت ہمیں تصور دے رہی ہے، ایک طرف تو یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتلا رہے ہیں کہ وقت کی نعمت کے ضیاع پر تمہیں افسوس ہونا چاہیے، یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے۔ نیو ایئر نائٹ کے نام پر آج غیر مسلم، سالگرہ کے نام پر آج غیر مسلم ہمیں ایک تأثر دے رہا ہے، ہمیں ایک کانسیپٹ دے رہا ہے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ پہ ایک شعور دے رہا ہے کہ وقت کے نکلنے پر خوشیاں مناؤ۔ ہماری شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ وقت کے ضیاع پر تو افسوس کرنا چاہیے۔ زندگی کی ایک سال تمہاری کمی تمہیں تمہاری قبر کے قریب کر رہی ہے، تمہیں تمہاری موت کے قریب کر رہی ہے۔ یہ کیسی مبارکباد ہے جو نعمت کے نکلنے پر مبارکبادی ہو رہی ہے، یہ کیسی خوشی ہے کہ نعمت کے کم ہو جانے پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہ وقت کی نعمت جو ہمارے سے لے لی، ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، ہم اس پر سب سے پہلا کام شکر کریں کہ اللہ نے عافیت سے گزارا، احتساب کریں کہ آئندہ ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ مسلمان کی یہی شان ہے، اور یہ اندازہ ہو اس کو کہ یہ ایک سال میں جو کر سکتا تھا میں نے نہ کیا، اب اس کو افسوس ہو، اور اس کے بعد وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کرے۔ تو سب سے پہلے آج میں آپ کے سامنے جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ سے متعلق، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دین اور اس کے احکام کس سال کے اعتبار سے، کن مہینوں کے اعتبار سے ان کی بنیاد اور اس کا مدار ہے، قمری اعتبار سے یا شمسی اعتبار سے۔ یہ اللہ نے دو نظام بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو سال چل رہے ہیں وہ 3 قسم کے سال ہیں، ماہ و سال، جس پر زندگی کے مسائل، زندگی کی تاریخیں، احکام اور عہود، وعدے، کوئی پیمنٹ دینی ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی قرض دینا ہے، تو اس کا مدار 3 قسم کے سالوں پر رہا۔ آپ کی نبوت سے پہلے تک عیسوی سال، جو آج کل یہ عیسوی سال ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، اور آج اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے اسے یاد نہیں ہوگی۔ آج 24 جمادی الثانی ہے، اور پھر ہمارا رجب شروع ہو رہا ہے، شعبان شروع ہو رہا ہے، رمضان میں کتنے دن رہ گئے ہیں، یہ تاریخیں ہمارے دل و دماغ سے ہٹا دی گئی۔ شادی کی تاریخ کون سی ہے، پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، شمسی تو بتا دیں گے، عیسوی تو بتا دیں گے، قمری نہیں پتہ ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عیسوی سال پر معاملات کی جو بنیاد تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے میں تھی۔ آپ کی نبوت کے بعد مکی زندگی کے 13 سال وہ نبوی سال کہلاتے تھے۔
اور ہجرت کے بعد اور پھر خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آج کے بعد جو مسلمانوں کے معاملات ہوں گے، جو تاریخیں ہوں گی، وہ ہجرت کے اعتبار سے ہوں گی۔ ہجرت کا کون سا سال ہے؟ ہجری مہینہ محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃوں کا حساب، ہمارے حج کا معاملہ، ہمارے اعتکاف، ہماری شریعت کے بہت سے احکام، خواتین کی عدت کے معاملات، دوسرے سب میں جو اعتبار ہے وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہے۔ تو اللہ نے یہ دو نظام بنائے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اس غلطی کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اصلاح کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں قمری تاریخوں کو رواج دیں، قمری تاریخوں کو ترجیح دیں، قمری تاریخوں کو یاد رکھیں، قمری تاریخوں کا ذکر کریں۔ زیادہ میں زیادہ اگر کرنا ہے، شمسی تاریخوں کا حساب رکھنا ہی ہے تو قمری تاریخ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کے معاملات میں اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے جو عیسوی معاملات تھے، جب اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد آپ کے صحابہ نے نبوی سال کے ذریعے نبوت کا 12واں سال، نبوت کا 13واں سال اپنے معاملات کیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ ہو گیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے معاملات ہجری سال کے اعتبار سے ہوں گے، ہجرت کے اعتبار سے ہوں گے، اور محرم سے سال کی ابتدا ہوگی اور ذی الحجہ پر سال کا اختتام ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات میں حکم دیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزوں کی ابتدا چاند کو دیکھ کر کرو، روزے کا اختتام، عید کا شروع کرنا چاند کو دیکھ کر کرو۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم چاند دیکھ لو تو پھر روزے رکھنا شروع کر دو۔ تو یہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کے ایام۔ صحابہ نے پوچھا یہ چاند کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں بتلا دو، ان چاند کے ذریعے تمہاری مواقیت، تم قمری حساب سے اپنے وعدے، تمہاری نمازوں، روزوں، زکوٰۃوں کا حساب اور حج کے ایام کی پہچان تمہیں ان چاند کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو مسلمان آج جو سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے، اور پھر نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ اور شادی کی گرہ اور فلانا دن اور فلانا دن، ان سب میں وہ شمسی تاریخوں کو رواج دے رہا ہے جو حقیقت میں ہے تو اللہ کا نظام، لیکن وہ عیسوی اعتبار سے چل رہا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب میں جس کی بنیاد اور جس کے بنیاد پر تہوار ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جنہوں نے عام اتنا کیا کہ مسلمان بھی اپنے معاملات میں عیسوی کو اتنی ترجیح دینے لگا کہ قمری کو بھول ہی گیا۔ اتنا بڑا نظام ہمارے ملک کی انتظامیہ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رؤیت ہلال کمیٹی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ صرف رمضان اور عید کے لیے ہے۔ سال بھر چاند کو آپ دیکھنے کے لیے جب اتنا بڑا نظام قائم کرتے ہیں، ہر مہینے کے اندر، مہینے کے شروع میں کمیٹی بیٹھتی ہے اور خبریں آ جاتی ہیں، تو بھائی اپنے معاملات کے اندر، اپنی عدالتوں میں، اپنے دیگر محکموں میں کیوں چاند کے نظام کو رائج نہیں کرتے ہیں؟ کیا صرف یہ روزے اور زکوٰۃ اور اسی چند چیزوں کے لیے اور خرافات بنانے کے لیے اور تہوار بنانے کے لیے چاند کا نظام رہ گیا؟ نہیں، ہماری زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہماری انتظامیہ کو بھی چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے، ہمارے شرعی محاکم کو بھی چاہیے، ہماری زندگی کے دیگر معاملات میں تاجروں کو بھی چاہیے، اور ہمارے دیگر وعدوں کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع پر بھی ہمیں اپنی زندگی میں چاند کی تاریخوں کو یاد رکھ کر اس کو عام کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے، مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کا ایک وقار ہے۔ اور اس کے بعد استعمال شمسی تاریخ کا ناجائز نہیں ہے،
استعمال بالکل جائز ہے، استعمال کرنا چاہیے، دونوں تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ سورج بھی اللہ کا نظام ہے، چاند بھی اللہ کا نظام ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ سورج سے غیر اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اسلام میں دونوں، سورج بھی اللہ کی پیداوار ہے اور شام بھی، چاند بھی اللہ کی پیداوار ہے۔ یہ تعصب بھی غلط ہے کہ یہ نظام غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی نہیں، اسلامی ہے، دونوں اسلامی ہیں، اس لیے کہ دونوں شمس و قمر اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں احکام کی بنیاد اور پسندیدہ اور اجماع صحابہ جو ہے وہ یہ چاند کا نظام ہے، اس لیے اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس لیے دوسرے نظام کو غیر اسلامی اور ناجائز تاریخوں کا استعمال نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میرے دوستوں میں عرض کرنی ہے کہ ہم جو اپنی زندگیوں میں آج ہمارے بچے سالگرہ بناتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے بناتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، یہ غیروں سے لی گئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر مسلمانوں کو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے۔ ایک وہ زندگی ہے، ایک وہ نظریہ ہے کہ بس یہی زندگی اصل زندگی ہے، موت پر سب ختم، اور ایک وہ نظریہ ہے کہ اصل زندگی تو موت سے شروع ہو رہی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی کے چند لمحات ہمیں عطا کیے۔ یہ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں، یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، یہ دو الگ الگ ذہنیت ہے۔ آج کا مسلمان ان لوگوں سے نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ اور یہ چیزیں تو لے کر اپنے اصل نظریے کو کھو رہا ہے۔ جو اچھی چیزیں ان کے اندر ہے، جو صفائی ستھرائی ہے، جو سچائی ہے، جو اصولوں پر چلنا ہے، جو اپنے ملک کی وفاداری ہے، جو وعدوں کی پاسداری ہے، اچھی چیزیں نہیں لینی۔ ہاں جو بری چیزیں ہیں، جو ہماری شریعت میں ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، ان کو لے کر ہم خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنی زندگیوں کی ترتیبیں اور وہ ساری خرافات لے کر اپنے دین اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے دوستو اس نظریے کو سمجھنا ہے۔ نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ کے نظریے ان لوگوں کے ہیں جو اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں، دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اور مومن کی زندگی تو بھائی اصل موت سے شروع ہو رہی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل کا وہ مصداق بن کر زندگی گزارتا ہے کہ دنیا تو میرے لیے مسافر خانہ ہے، دنیا تو میرے لیے ایک آرام کی جگہ ہے، بس آرام کیا اور چل پڑا۔ یہ میرا وطن نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ میرے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت کی نعمت اگر میرے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی چیز ہے، وہ خوشیاں منائے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت ایک نعمت اللہ نے دی، ایک سال اس کی زندگی میں آیا، 4 موسم لے کر آیا اور مختلف مواقع عبادت کے اس کو ملے، مختلف مواقع اسے اللہ کو راضی کرنے کے ملے، کیا پایا اور کیا کھویا، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا نہیں کیا۔ جس مسلمان کے سامنے آخرت ہوتی ہے اس کے لیے ایک سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ تو 1 منٹ میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، پھر 1 ہفتہ، پھر 1 مہینہ، پھر 1 سال۔ تو نعمت کے نکلنے پر کون سی خوشی ہوتی ہے؟ نعمت کے حصول پر تو خوشی ہو سکتی ہے، نعمت کے ملنے پر تو مبارکبادی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو عقل کے اعتبار سے بھی بیوقوفی والی بات ہے کہ انسان نعمت کے نکلنے پر، شریعت تو میں پھر عرض کروں گا کیونکہ آج ہم عقل پرست لوگ ہیں نا، پہلے ہم اپنی عقل پر چلتے ہیں، اپنی عقل میں جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے ہم اس کو تو شریعت کی باتوں کو اپنی عقل پر ٹٹولتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور جس چیز کو ہماری عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی، ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی، تو ہم اس شریعت کی بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور اسی باتوں کو ہم، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اس میں سست ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں سستی کرنے لگ جاتے ہیں۔
تو میں اسی عقل کی نسبت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بتلائیے ہماری عقل کیا اس بات کو جائز قرار دیتی ہے، کیا اس بات کو قبول کرتی ہے کہ نعمت کے نکلنے پر خوشی ہو، نعمت کے کم ہو جانے پر خوشی ہو، نعمت کے ہاتھ سے ضائع ہو جانے پر ہم جشن منائیں؟ کیا یہ عقل ایکسپٹ کرتی ہے اس بات کو؟ آپ کسی بھی عقل مند انسان سے اس ضابطے کو پہلے پوچھیں، پھر آ جائیے اس بات کے اوپر کہ 1 سال کی نعمت زندگی سے کم ہو گئی، ایک آدمی 25 سال زندگی میں لے کر آیا، 1 سال گزر گیا، اب اس کے کتنے رہ گئے؟ 24 سال رہ گئے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا، یاد رکھیے، یہ صبح اور شام کا نظام، یہ ہفتوں کا نظام، یہ مہینوں کا نظام، یہ سالوں کا نظام۔ یہ ایک مومن کا نظریہ یہ ہے کہ جب ایک چیز جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ ملتی ہے تو اس پر مومن 2 کام کرتا ہے، ایک تو شکر کرتا ہے، صبح ہوئی، رات گزر گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دن ختم ہوا، رات شروع ہوئی، مغرب کی نماز کیا ہے، اس کی حقیقت پیچھے کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر میں ہم مغرب کی نماز ادا کریں، اللہ نے دن عافیت سے گزار دیا، اسی لیے اس سے پہلے تھوڑی دیر دعا کا حکم ہے، استغفار کا حکم ہے۔ تو مومن دن اور رات کے نظام میں، اور یہی چیز ہمیں ان مہینوں میں اور ہفتوں میں سمجھنی چاہیے کہ شریعت ہمارا یہ چاہتی ہے، ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس آنے جانے کے نظام سے ہم سب سے پہلے تو شکر کی نعمت میں مشغول ہوں۔ دن گزر گیا عافیت سے، اللہ کا شکر ہو، رات گزر گئی عافیت سے، اللہ کا شکر ہو، ہفتہ گزر گیا عافیت سے، اللہ کا شکر ہو، مہینہ گزر گیا عافیت سے، اللہ کا شکر ہو، اور سال گزر گیا عافیت سے، اللہ کا شکر ہو۔ جان کی عافیت رہی اس ملک کے اندر، جہاں نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ، اور اللہ کی دوسری بھی بہت سی نعمتیں ہیں، تو سب سے پہلا کام اللہ کا شکر، زبان سے بھی اللہم لک الحمد و لک الشکر، دل سے بھی اللہ کا شکر، اور دوسرے نعمت پر، دوسرے نمبر پر مومن جو کرتا ہے اس طرح کے نظام میں جو ہمیں سکھلایا گیا، جو عمل کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے۔ ایک نعمت چلی گئی، اب استغفار کرو۔ مغرب سے پہلے ہمیں استغفار کا حکم ہے، تہجد کے وقت ہمیں استغفار کا حکم ہے، اپنا تزکیہ کرو، اپنے کو صاف کر لو۔ ایک دن گزر گیا، جیسے گزارنا چاہیے تھا وہ میں نے ویسے نہ گزارا، ایک رات گزر گئی، جیسے گزارنی چاہیے تھی ویسے نہ گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور استغفار کے لیے تیسرا کام جو ہوگا وہ احتساب ہوگا، احتساب ہوگا تو استغفار کی توفیق ملے گی۔ کیا پایا اور کیا کھویا؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ اپنا محاسبہ انسان خود کرے، آج ایک دن میں نے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا، اس ایک رات میں کتنا اللہ کو راضی کر سکتا تھا، رات غفلت میں گزر گئی، اس رات میں اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو اپنا محاسبہ، سال کے اختتام پر بھی ہمیں یہی حکم ہے، اللہ کا شکر کرو، سال کے گزرنے پر استغفار کرو، اپنا محاسبہ کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ، جس طرح ایک نئے دن کی ابتدا کرتے ہو نئے عزم کے ساتھ، ایک رات کی ابتدا کرتے ہو نئے عزم کے ساتھ، اسی طرح ہر سال کی ابتدا کرو نئے عزم کے ساتھ۔ ہر مہینے کے شروع میں دعا سکھلائی، نئے عزم کے ساتھ مہینہ شروع کرو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورزق من الرحمن وجوار من الشیطان، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، شیطان کی حفاظت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اے اللہ یہ چاند ہم پر طلوع فرما، یعنی اس پورے مہینے میں ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہم شیطان سے بھی محفوظ ہوں،
تو یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی۔ احتساب اپنا خود ہو، وزن اپنا خود ہو، زنو قبل ان توزنو، اپنے اعمال کا وزن کرو قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کا وزن ہو۔ تمہاری نمازوں میں کتنا خشوع تھا، تمہاری دعاؤں میں کتنا تضرع تھا، تمہارے صدقے میں کتنا اخلاص تھا، اپنے اعمال کا وزن آج کرنا ہے، اپنی زندگی کا احتساب آج کرنا ہے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس کے برعکس کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ جن کی بہت سی چیزیں ہمارے درمیان آ گئی، اس کی ایک وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی نشانی قرار دیا۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، گوہ ایک جانور ہے، وہ سوراخ کے اندر داخل ہو کے اپنے گھر بناتا ہے، آپ نے فرمایا تم بھی اس میں داخل ہوگے، اتنا نقش قدم پر چلو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون لوگ مراد ہیں من قبلکم سے؟ الیہود والنصارى، کیا یہود والنصارى مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فمن، پھر کون مراد ہو سکتا ہے؟ تو تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے، اور ان کے نقش قدم پہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے نقش قدم پہ ہم روزے نہیں رکھتے، ان کے نقش قدم پہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے نقش قدم پہ ہم حج نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پہ ہم نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ آج ہمارے بچے سال گرہ مناتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ آج یہ ڈے اور وہ ڈے اور یہ ڈے، اور اپنی خوشیاں اور اپنی غمیاں گناہوں سے گندی کرتے ہیں، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی زندگی ہی ان کا مقصد ہے، اور مومن کا مقصد تو آخرت ہے۔ ان کا مقصد ان کو مل گیا، وہ خوشی منا رہا ہے۔ مومن کا مقصد جو وقت تھا جس کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کر سکتا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، تو مومن افسوس کرتا ہے، مومن استغفار کرتا ہے، مومن اللہ سے نیا عزم مانگتا ہے، مومن ایک نئے عزم کے ساتھ اس نعمت کو دوبارہ شروع کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم سے ڈرنا چاہیے، اور پھر دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ اور دوسرے بہت سے دن، اس بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے تو ہمیں جو شرعی تہوار دیے ہیں، عید کا دن دیا، اور جمعے کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، شرعی تہواروں میں بھی حدود و قیود کی رعایت اس میں لازم ہے۔ اگر شرعی تہواروں میں بھی کوئی حدود و قیود سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ چاہے جائے کہ جو شرعی تہوار ہی نہ ہو، جو گناہوں کا مجموعہ ہو، سب سے پہلے اس میں فحاشی ہو، اس میں عریانی ہو، اس میں بے حیائی ہو۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اب اس میں لوگ میں سب داخل ہو گئے، ہمارے یہ ادارے، ہمارے یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں، ہماری یہ شادی بیاہ، ہمارے یہ چینل، ہمارے دوسرے جتنے اشتہارات، سائن بورڈ، جتنے ہمارے ملک کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی عالم اسلام میں تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ حدود حرم ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی اور اسلامی جگہ ہو، ہماری بے حیائی، فحاشی اور عریانی خاص کر ایسے دنوں میں، ایسے تہواروں میں جو خود غیر اسلامی تہوار ہے، تو کہاں سے یہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی اجازت؟ دوسرے نمبر پر گانا باجا جو ایسے موقعوں پہ عام ہو رہا ہے، ہماری شادیوں میں عام ہو رہا ہے، ہم اپنی خوشیوں کو اس گانے باجے کے ساتھ لازم کر چکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ایمان پر نہیں ہوں گے؟ توحید پر نہیں ہوں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، میری رسالت کو بھی سمجھتے ہوں گے، میری نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ زکاتیں بھی دیتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن گانا باجا کو عام کرتے ہوں گے، گانے والی لڑکیوں کو عام کرتے ہوں گے، شرابوں کو عام کرتے ہوں گے۔ یہ نیو ایئر نائٹ منانے والے سن لے، اس حدیث کا لفظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات اللہ کی نافرمانی میں گزار کر صبح کر دیتے ہوں گے۔ ایسے لوگ، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا جانا، یہ بنی اسرائیل میں ایک عذاب آیا تھا۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان سے فرمایا، حکم دیا ذلیل بندر کی شکل تمہاری ہو جائے، اور سب بندر بن گئے۔ وہ اور بات ہے کہ آج کے بندر ان کی نسل کے نہیں ہیں، وہ ختم کر دیے گئے، وہ اللہ کا ایک عذاب تھا۔ تو میرے دوستو یہ ایک بہت سخت وعید ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نیو ایئر نائٹ کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ پٹاخے بجانا اور یہ فائرنگیں کرنا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، ایذائے مسلم، ایسے بھی حرام ہے۔ پھر اسراف اور فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جہاں خرچ کا ہمیں حکم ہے وہاں تو ہم کرتے نہیں، جہاں اللہ نے منع کیا، ہمارے دوست ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم ان چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسراف اور فضول خرچی کر رہے ہیں، اس سے اس کی قباحت، اس عمل کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر میرے دوستوں، بہت سے ہم میں ایسے ہوتے ہیں سادہ لوگ مزاج، سادہ مزاج کے لوگ جو خود سے اس عمل میں شریک نہیں ہیں، خود سے کرنا نہیں چاہتے، صرف دیکھنے کے لیے چلے گئے، صرف ان باتوں کو دیکھ لیا۔ تو یاد رکھیے، کنز العمال کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کے مجمع کو بڑھائے گا تماشا دیکھنے کے لیے، ان کے ویوز کو بڑھائے گا، ان کی ظاہر ہے ان کے مجمع بڑھے گا، دیکھنے والے بڑھیں گے، ان کا پروگرام اچھا آپ نے کہا، آپ شامل ہو گئے، تو آپ بھی کل قیامت کے دن انہی میں سے شمار ہوں گے۔ آپ نے نیو ایئر نائٹ اور سالگرہ، مختلف دن، آج جو ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، ہماری شادیوں کا مسئلہ بن چکا ہے، جس قوم کی مشابہت میں بنایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہوتے ہیں، آخری درجہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین کھول لی اور ایسی فضولیات کا نظارہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے انجوائے کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب نہ وہ عمل خود کیا، نہ وہاں جا کر ان کے مجمع کو بڑھایا، صرف دیکھ کر لذت حاصل کر لی، اس کی موویاں دیکھ لی، اس کے بعد میں یہ دیکھ لیا کیسی آتش بازی اور کیسا یہ تماشا اور کیسے یہ خرافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی بعمل قوم، جو کچھ لوگوں کے عمل پر خوش ہو جائے، اس سے اپنی طبیعت کو خوش کر دے، فرحت سمجھے اس نے گناہ کے کام میں، تو وہ بھی اس کام کو کرنے والوں کے ساتھ ڈالا جائے گا اور اس کام کے کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ تو میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی کے وسائل کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کا ایک سال ہمارا کم ہو رہا ہے، اللہ بھائی ہمیں احتساب کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کی۔ اگرچہ ہمارے نئے سال کو میں نے عرض کیا اسلام میں ترجیح قمری سال کو ہے، لیکن جائز بہرحال اس کا بھی استعمال ہے، تو اس کے بجائے ہم استغفار کرنے والے ہوں۔ جان دور سے لوگ اللہ کو اس موقع پر ناراض کر رہے ہیں، وہ خرافات کر رہے ہیں، وہ گانا بیٹا کر رہے ہیں، وہ اسراف کر رہے ہیں، اور وہ ڈانس کر رہے ہیں، اور اللہ بچا بدکاریاں کر رہے ہیں، وہاں جب ایسے عبادت و خوبصورت لوگ بھی ہوں جو اللہ
تنظیم کر رہے ہو، دعا جاری کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، امت مشرقہ کی عالم اسلام کی اس حالت نظام پر جو غزہ میں ہے، جو فلسطین میں ہے، جو شام میں ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ایسے لوگ اس موقع پر اللہ سے گریانے ان کے حالات کی بہتری مانگنے والے ہوں۔ اللہ بھائی مبارک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔